اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت عبداللہ ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے لا تأتوا البیوت من ابوابها ولکن ائتوا من جوانبها، جب تم کسی کے ہاں جاؤ گھروں میں تو داخل ہونے کے لیے جب اجازت لو تو دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہو بلکہ ایک طرف ہو کر کھڑے ہو، دائیں جانب یا بائیں جانب. گیٹ لگا ہوا ہے تو دروازہ بیل بجانے کے بعد بالکل سامنے نہ کھڑے ہو جاؤ بلکہ یا دائیں ہو جاؤ یا بائیں ہو جاؤ. فَإِنْ أَذِنَ لَكُمْ، ایک اور ادب سکھایا اس کی روایت کے اندر، ان اذن لکم، اگر تمہیں جس گھر تم گئے ہو وہ تمہیں اجازت دے دے، کہ اجازت کا معنی یہ ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا. فإن اذن لکم، جب دروازہ کھول دیا گیا تو تمہیں اجازت مل گئی تو پھر ٹھیک ہے، پھر تم چلے جاؤ. اور اگر وہ دروازہ نہ کھولے بیل بجانے کے بعد 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو پھر کیا کرو، فرجعوا، پھر لوٹاؤ، پھر واپس لوٹاؤ. یہ ہمارا ایک بہت بڑا ادب ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اور یہ اتنا بڑا ادب ہے کہ سورۃ النور کے اندر اللہ نے 2 مرتبہ حکم دیے. سورۃ النور کی آیتوں کے اندر گھر کے اندر داخل ہونے کا 2 مرتبہ ادب دیا. 1 مرتبہ عام گھروں کا حکم دیا، ایک اپنے گھروں کے اندر جو کمرے بنے ہوتے ہیں، روم، ہر ایک کے الگ الگ کمرے، اس کا حکم دیا. ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو جب تم کسی گھروں کے اندر جاؤ، تمہارے جاننے والے گھر نہیں ہیں، یعنی اپنا گھر نہیں ہے بلکہ کسی اور کے گھر جا رہے ہو، تو پھر اس کے لیے اجازت لو، تمہیں اجازت ملے، سلام کرو، پھر اندر چلے جاؤ. دوسری آیت میں سورۃ النور ہی کے اندر پھر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اے ایمان والو جب تمہارے بچے ابھی سمجھدار تو ہیں لیکن بالغ نہیں ہوئے، ان کو حکم دو کہ وہ تمہارے کمرے میں ہیں تو اجازت لے کر آئیں. لیستأذنکم الذین والذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے لیکن سمجھدار ہیں، ان کو کہو کہ تمہارے روم میں آئیں، تمہارے کمرے میں آئیں تو اجازت لے کر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اوقات بھی بتائے، 3 مرات، 3 وقتوں کے اندر خاص طور پر اجازت لے کر آئیں. من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، اور من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ پوری رات ہی بن جاتی ہے. اور پھر درمیان کا وقت عین دوپہر کے وقت، یعنی جس وقت تم آرام کر رہے ہو تو اس وقت کے اندر، ان اوقات کے اندر تمہاری سگی اولاد بھی سگی، وہ جو ابھی بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچی، وہ بھی تمہارے پاس اجازت لے کر. تو یہ اتنا بڑا اہم، ہمارے بہت بڑے مفسر ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا یہ ایک ایسا کام ہے، جیسا حکم ہے جو بہت بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر، بڑے بڑے جاننے والے لوگوں کے اندر بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور اجازت کا یہ. اور یہاں اس روایت کے اندر جو ادب بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بہت خاص عمل ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سامنے سے ہٹ جانا چاہیے. میں معذرت سے عرض کروں گا، ہماری عادت یہ ہوتی ہے ہم 1 مرتبہ بیل بجاتے ہیں، پھر اگر 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے اندر بندہ نہ آئے نا تو پھر ہم یا تو دوسری دفعہ بیل بجا دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ پھر ہم اس میں سے دروازے میں سے جھانکنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں شاید کوئی نظر آ رہا بندہ آیا کہ نہیں آیا. اور جو بندہ جھانکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل البصر، جب دیکھ لیا فلا اذن، پھر اجازت کیوں مانگتے ہیں، پھر تو ضرورت ہی نہیں رہی اجازت کی. اور اتنی سخت بات ہے کہ کوئی آدمی دروازے کے اندر سے باہر سے کھڑے ہو کر جھانکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود تھے، آپ نے فرمایا ایک بندے نے جھانکا آپ کے گھر میں
آپ نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو میں تمہاری آنکھ کے اندر مارتا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو، اور دوسری میں ہم سارے ایک چیز کی کوشش کر لیں کہ اگر آپ کسی کے ہاں جائیں، آج کل تو آسان ہے، کسی سے وقت لیا جا سکتا ہے، موبائل ہے، فون ہے، وقت لے کر چلا جائے، لیکن اگر پھر بھی جائیں تو ادب یہی ہے کہ گھنٹی بجانے کے بعد کم از کم 1 منٹ تو اس کو دے آنے کے اندر۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ گھنٹی بجائیں اور وہ بندہ بالکل ہی تیار بیٹھا ہو، آنن فوراً آپ کی فوراً آ جائے۔ کم از کم اتنا تو دے، اتنا وقت تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اتنی برداشت بھی ہونی چاہیے کہ آپ ایک مرتبہ بیل دینے کے بعد رک جائیں، کتنے میں 1 منٹ کے لیے تو رکے، پھر دوسری مرتبہ دیں، پھر تیسری مرتبہ دیں، کی ادب سکھایا۔ اسی طرح موبائل ہے، موبائل کا بھی اگر آپ نے کسی کو فون کیا ہے نہیں سن رہا تو آپ پھر اس کو وقت دیں۔ اب کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر کسی کی بیل بجتی ہے، پھر بجتی ہی رہتی ہے، یعنی جو فون کر رہا ہے وہ پے در پے کر رہا ہے، جو ہی 1 مرتبہ ختم ہوا ساتھ ہی ملا دی۔ آپ نے کسی کو فون کرنا ہے تو اطلاع دینی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کال کر رہا ہوں، اب 1 مرتبہ بیل گئی ہے، 2 گئی ہے، 3 گئی ہے تو آپ بند کر دیں اس کو اطلاع تو ہو گئی ہے، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بیک کال کر لے گا۔ لیکن بالکل پیچھے پڑ جانا یہ انتہا درجے کی بے ادبی شمار کی جائے گی، اور یہ ہمارا اندر جو ہے نا بے صبری کا ایک قسم کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی آداب سکھلائے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔